اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاة والسلام ماں باپ کا دل جیت لو ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے سارے مسائل حل ہو جائیں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں تو یوں فرمایا اسے چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے درود شریف عجیب و غریب وظیفہ ہے جتنے اللہ والے گزرے آپ صحابہ کو دیکھو تابعین کو دیکھو تبع تابعین کو دیکھو اولیاء عظام کو دیکھو محدثین کو دیکھو مشائخین کو دیکھو فقہا کو دیکھو مصنفین کو دیکھو مقررین کو دیکھو واعظین کو دیکھو
جو اللہ والے دنیا سے چلے گئے، جو اللہ والے ہیں، آپ سب سے پوچھو کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ترقی کیسے دی، تو ہر ایک کی زبان حال سے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ترقی نصیب فرمائی۔ یوں فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات پا جائے گی۔ ہمارے نبی پہ درود پڑھنا بڑی عجیب بات ہے۔ یوں فرمایا کہ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، مغفرت فرما دی۔ کون سا عمل پسند آیا؟ بولے دنیا میں درود شریف زیادہ پڑھتا تھا، اللہ پاک کو رحم آ گیا اور اسی ادا پر میری مغفرت فرما دی کہ جا تو دنیا میں درود شریف زیادہ پڑھتا تھا نا، اسی ادا پر تجھے معاف کر دوں۔ اور عام طور پر ایک قاعدہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف عجیب عمل ہے، بندے نے جہاں درود شریف پڑھنا شروع کیا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول۔ وہ کیسے؟ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف ایسا جامع اور قیمتی عمل ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول۔ اور آج کا جو دن ہے نا وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دن ہوا کرتا ہے جمعہ کا دن۔ اس دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ مہینوں میں فرمایا رمضان کا مہینہ افضل، راتوں میں کا شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں میں فرمایا فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل۔ تو دنوں میں فرمایا جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ دنوں کا سردار ہوتا ہے، سید الایام جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ انسان جیسا حج کرتا ہے اللہ ویسی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کا بڑا احترام کریں اور جمعہ کے دن کا بڑا ادب کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ سوال ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ہو تو ہم کون سا وظیفہ زیادہ کریں؟ فرمایا دیکھو رمضان کا مہینہ ہو تو اللہ کا قرآن زیادہ پڑھو، قرآن شریف کثرت سے پڑھو، اور رمضان چلا جائے تو پھر قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دو، پھر 11 مہینے واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انٹرنیٹ، ٹویٹر، اخبار، کرکٹ یہ سب لے لو۔
اور پھر 11 مہینے ختم ہو جائے، پھر رمضان آئے تو پھر قرآن لے لو. ایسا نہیں. یہ حال ہو چکا ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کے گھروں میں قرآن شریف پر دھول چڑھ گئی. قرآن شریف کے اوپر دھول چڑھ جاتی ہے کتنے گھروں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن بنائے. قرآن شریف تو ہمارا سچا دوست ہے. یہ تو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا. اور قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا کر کے رہے گا. اور اس کو ہم نے صرف رمضانی کتاب بنا لیا یا برکت کی کتاب. صبح دکان جاؤ یاسین شریف پڑھو، کیوں برکت ہوگی؟ یا تعویذ کی کتاب بنا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یوں فرمایا قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو. ہم بھی روزانہ قرآن پڑھیں اور ہمارے بچے بھی روزانہ قرآن پڑھیں. کبھی بھی ایسا نہ ہو، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن نہ کھلے. مولانا میں تو مسجد میں ایک پارہ پڑھتا ہوں. بہت اچھا. مسجد میں ایک پارہ پڑھتا ہے نا، ایک صفحہ باقی رکھ دے، گھر جا کے ایک صفحہ پڑھ لے. تیرے بیوی بچے تجھے گھر میں قرآن پڑھتا دیکھیں گے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ بھی قرآن پڑھیں گے، اور سب کے ہاتھ میں قرآن ہوگا نا، اللہ تمہاری عاملوں سے جان چھڑا دے گا. اللہ عافیت نصیب فرمائے گا، عزت نصیب فرمائے گا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک جگہ ہم دعوت میں گئے تھے، کھانے گئے تھے. ایک مولانا صاحب نے کہا، مولانا یہ چچا جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بولا جی ہاں، یہ روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں، 7 دن میں ایک قرآن پورا کرتے ہیں. 7 دن میں ایک قرآن ختم، 7 دن میں ایک قرآن ختم. کئی اللہ والوں کا معمول رہا ہے 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں. تو وہ چچا اللہ والے تھے، وجد میں آ گئے. مجھے کہا مولانا پیچھے دیکھو پیچھے. تو میں نے دیکھا تو یہاں ممبر ہے، وہاں صوفہ رکھا ہوا تھا. مجھے کہا الحمدللہ اس صوفے پر بیٹھ کر ابھی تک میں نے 1200 قرآن پڑھے. اس صوفے پر بیٹھ کر ابھی تک میں نے 1200 قرآن. ہمارے نوساری میں آپ کے بھروچ کے ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ والے رہتے تھے. ابھی ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے گھر میں جب میں گیا تو مجھے چین سکون بہت لگا. میں کہا مولانا آپ کے گھر میں سکون بہت ہے. بولے بیٹا اس گھر میں 2000 سے زیادہ قرآن شریف پڑھے گئے تو تجھے سکون نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن شریف کے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا، کتابوں میں لکھا ہے اس نے بہت دیر کر دی، کہ اس نے 40 دن لگا دیا اللہ کا قرآن ختم کرتے کرتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، روزانہ. ڈابھیل میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، روزانہ ایک قرآن، روزانہ. مجھے کہا مولانا یہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. آج جمعہ کا دن ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے، روزانہ 6 پارے، 5 پارے 6 پارے، 5 پارے 6 پارے، 5 پارے 6 پارے. اور ایک قاعدہ یاد رکھنا، جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. جیسی زندگی ویسی موت. ایک شخص تالا چابی بیچتے تھے، تالا چابی. تو جب وہ تالا چابی بیچتے تھے تو ان کا پتھارا لگتا تھا. لوگوں کو پتہ کیسے چلے؟ تو وہ آواز لگاتے تھے، جرمن جاپان جرمن جاپان جرمن جاپان. تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تالا چابی بیچنے والے چچا آ گئے. ان کے انتقال کا وقت آیا نا، تو ان کی آخری جو گھڑیاں تھی، جو جملے بولتے بولتے ان کا انتقال ہوا، وہ یہی کہتے کہتے جرمن جاپان جرمن جاپان جرمن جاپان. اللہ کو پیار ہو. ہم تو بہت دنیا کی زندگی کو ہم تو بہت نارمل لیتے ہیں. یہ بہت سیریس ہے. دنیا کی زندگی نارمل نہیں ہے، یہ سیریس ہے. آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف آنے والی ہے نا، اس کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے. جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا اس زندگی میں. کسی کرکٹر سے محبت ہوگی تو اس کے ساتھ حشر ہوگا. کسی ہیرو کے ساتھ محبت ہوگی تو حشر اس کے ساتھ ہوگا. ہم تو نارمل لیتے ہیں، جی کیا ہے بس کرکٹ ہے، ہم تو لوگ شوق رکھتے ہیں. نہ نہ نہ، کئی شوق رکھنے والے قبر میں پہنچ گئے.
کئی کھیلنے والے بھی قبر میں پہنچ گئے. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری. آپ شوق رکھو نہ رکھو، وہ ٹیم والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہر سال جیتتی چلی جائے، کپ لیتی چلی جائے، تو بھی آپ کو چائے کا ایک کپ بھی نہیں بھیجیں گے. میں تو ملا ہوں آپ کے کرکٹروں سے، کئی مصنوعی ہیرو لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے. کچھ اللہ پاک نے دیکھنے کا موقع دیا دنیا میں، تو میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، آپ ان کے گھر کے باہر جاؤ نا تو ان کا آدمی آپ کو ان سے ملاقات کرنے نہ دے، وہ شاید آپ کی طرف دیکھنا پسند نہ کرے. ارے بھائی، میں اب پوری زندگی آپ کا سپورٹ کر کے، آپ کی تعریف کرتے کرتے اور آپ کا ریکارڈ یاد کرتے کرتے میں نے پوری زندگی گزار دی، تو بھی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا. اور جو نبی ہمارے لیے روکے گئے، تڑپ کے گئے، میری امت، میری امت، میری امت. آج کا نوجوان اس نبی کے طریقوں پر آنے کے لیے تیار، نبی کی ادائیں اس کو معلوم نہیں. کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے 7 گھنٹے کا، نبی پر درود پڑھنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آپ کو لگتا ہوگا کہ مولانا نے جمعہ میں کیا ٹاپک چھیڑ دیا، اس کو سیریس لینا، قبر میں جا کے بہت کام آئے گا. یہ ٹاپک مجھے بھی کام آئے گا، آپ کو بھی کام آئے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ، دنیا کی زندگی کو سیریس لو، اللہ اللہ کر کے پیارے نبی سے محبت کر کے دنیا سے چلے جاؤ. جب صحابہ نے یہ سنا تھا نا نبی کا ارشاد، جس کا خلاصہ کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا، صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم کو ہمارے نبی سے سچی محبت ہے، انشاءاللہ ہمارا حشر نبی کے ساتھ ہے. تو جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. زندگی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے موت پر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک شخص کو کرکٹ کا شوق تھا، کومنٹری اس زمانے میں چلتی تھی، ریڈیو پر لوگ سنتے تھے. تو کومنٹر نے کہا ہوگا کہ بھائی وہ بال ہوا میں ہے اور کیچ ہونے کی تیاری ہے. کومنٹر نے بھی کہا آؤٹ، اس نے بھی کہا آؤٹ، اور یہی کہتے ہوئے اس کی جان نکل گئی، وہی دنیا سے آؤٹ ہو گیا. ایک ہی زندگی تھی، ناراض کر کے چلا گیا اللہ کو. لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک بار ملا ہے، خوب کھیلو، جوانی ایک مرتبہ ملی ہے، عیاشی کر لو، ابھی نہیں کرو گے کب کرو گے. اللہ والے یہی کہتے ہیں میرے عزیز، تجھے زندگی بھی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اسی ایک زندگی کو اللہ پر فدا کر کے جا. کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کس کو عرش کا سایہ ملے گا؟ فرمایا جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے. یہ ایک موقع ہے، ایک ہی موقع ہے اللہ کو منانے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، آج توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. ارے یہ ہیرو اور کرکٹر ہمارے کیا ہوں گے؟ آج ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں اور سگی اولاد ماں باپ کی نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہمارے ہوں گے؟ مطلبی دنیا ہے یہ. ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا، اس نے تاریخی جملہ کہا، ان لوگوں سے کہا جن کی ماں موجود تھی، ان سے کہا کہ ارے لوگوں اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھا کر. درد بھرے انداز میں اس نے کہا، ارے لوگوں اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. مجھے پوچھو ماں کس کو کہتے ہیں؟ اور واقعی بات ہے، ہم لوگ 8-10 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی جوان. تو میں نے ان سے کہا کہ یار امی کے بارے میں کچھ بتاؤ نا ہمیں. ہم 10 نوجوان ہیں، آج تو جو ماں باپ ذریعے کے طور پہ بولنا سکھاتے ہیں، بچے بڑے ہو کے اسی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزماتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہم کو کچھ بتاؤ، اللہ کرے ہمیں کچھ عبرت ہو جائے، ہم ان کے کچھ فرما بردار ہو جائے. بس میں نے یہ کہا اور انہوں نے ادھر رونا شروع کیا. میرے کو بھی دل میں افسوس ہوا کہ یار ایک شخص کی ماں نہ ہو، اس کے سامنے اس قسم کی داستان نہیں چھیڑنی چاہیے. میں نے تو عبرت کے لیے کہا تھا. بہت روئے وہ.
اور کہا دیکھو مولانا آپ کو بھی کہتا ہوں اور یہ آپ کے ساتھ جو 8-10 جوان ہیں 3 دن کی جماعت تھی آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں ہے میرے آنسو دکھ رہے ہیں آپ کو. اس نے کہا میں نے بولا ہاں. بولے جب آپ لوگوں کی مانی ہوگی نا آپ 10 کی تو صرف رو ہی سکو گے کہ کچھ نہیں سکو گے. اس وقت بہت جی جائے گا خدمت کرنے کو لیکن مانی دکھے گی. بہت سے نوجوان سوچتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں. ارے ان کو کیا چیز پسند ہے؟ ان کو پان پسند ہے پان لے جاؤ 10 روپے والا. ان کو ٹھنڈا پسند ہے وہ تو منع کریں گے آپ لے جاؤ اپنی طرف سے. ایک بات میری یاد رکھنا جب تک پیسہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ماں باپ ہوتے ہیں اور جب پیسہ ہوتا ہے نا ہاتھ میں اس وقت ماں باپ نہیں ہوتے. اس انتظار میں مت رہنا کہ کچھ آئے گا تو ماں باپ کی خدمت کریں گے. ان کا کہنا مانو یہ بہت بڑی خدمت ہے. ایسے بن کے ان کے سامنے جاؤ کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہے. ان کا دل اس وقت روتا ہے جب بچہ سب کے سامنے اچھا ہوتا ہے لیکن صرف ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور وہ ان کے سامنے باتیں ایسی کرتا ہے امی میں یہ کام کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوں. اس وقت ماں باپ تنہائی میں بات کر کے روتے ہیں کہ یہ اس کو ہماری خدمت کی کوئی پڑی نہیں ہے یہ تو دوسروں کی دنیا آباد کرنے میں لگا ہے. ایک شخص کے ابا کا انتقال ہوا. وہ کہنے لگے آپ کے ابا جب آپ کو بلائے نا آپ فوراً حاضر ہو جایا کرو. میرے کان میرے باپ کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں. میرا ابا دنیا سے چلے گئے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی دنیا میں مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اس کو دنیا میں مالا مال کرے. عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی. عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. وہ بڑے ہو چکے ہیں تھوڑا سا غصہ ہائپر ہو گیا ہوگا تھوڑی سی سختی کر لیتے ہوں گے تھوڑا سا کڑوا بول لیتے ہوں گے تھوڑا سا آپ کا دل دکھ جاتا ہوگا. صبر کر لو برداشت کرو معاف کر دو سہ جاؤ. بچپن میں آپ کی ہزاروں غلطیاں معاف کر کے آئے آپ کی گندگیوں کو صاف کر کے آئے. آج ایک گندگی ہو جائے نا تو انسان وہ صاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہزاروں دفعہ ہماری ماں نے ہماری گندگیوں کو صاف نہیں کیا؟ کیا اس نے 9 مہینے ہمیں اپنے پیٹ میں نہیں رکھا؟ کیا ہماری جیسے ہی ہائٹ بڑھتی چلی گئی کیا ہمارے ابا ہمارے لیے کپڑے لے کے نہیں آئے؟ اسکول کی فیس کس نے بھری تھی؟ اسکول میں داخلہ کس نے کروایا تھا؟ لکھنا پڑھنا کس نے سکھایا؟ جب 2.5 سال کے ہوئے صحیح بول نہیں رہے تھے تو یہ اللہ والوں کے پاس روتے روتے جاتے تھے کہ حضرت دعا کرو ہمارا بچہ ابھی تک بول نہیں رہا ہے کچھ پڑھ دو عقل کڑے پہ دم کر دو. اور آج بڑے ہو کے ماں باپ کی باری لگا دیتے بھائی لوگ. کوئی بھائی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ بھائی لوگ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا امی ابا ہم کو دے دو. ان کی باری نہیں ہوگی. ماں باپ کی باری ہوتی ہے کیا؟ بچے آئے ان کے گھر میں 10-10 دن وہ جائے بچوں کے یہاں 10-10 دن. کاٹھیا واڑ میں ایک شخص بہت مالدار تھے. انہوں نے سوچا کہ زندگی میں بچوں کو کچھ دے دیں. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا 4 بیٹے تھے. بڑا شاندار ایک ایک کو چاروں کو بنگلہ دے دیا لائن سے کہ میری موجودگی میں میرے بچوں کو خوشحال دیکھوں. اور ماں باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو ویل سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے ان ماں باپ پر جو صرف دنیا کی حد تک سوچتے ہیں بچوں کا. وہ تو سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے کا ایک دن انتقال ہوگا اس کا جنازہ اٹھے گا اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی اس کو پل صراط پر سے گزرنا ہے اس کو حساب کتاب دینا ہے اس بچے کو اللہ کو منہ بتانا ہے اور میرا بچہ یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اس کے لیے میں نے کیا سلیبس تیار کیا اس کی کوئی تیاری نہیں. بس میری نظر میں دنیا میں ویل سیٹ ہو جائے. میرے عزیزو صرف دنیا کے حد تک سوچو گے آخرت کا نہیں سوچو گے. جنت میں بڑی بڑی نعمتیں چاہیے تاج پہننا ہے لیکن اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنانا. کہا میرے بھائی کا بچہ حافظ ہے. تیرے بھائی کا بچہ حافظ ہو تو تاج نہیں پہنے گا. تیرا پوتا حافظ ہو تو تاج نہیں پہنے گا. تیرا بچہ حافظ ہوگا تو تاج پہنے گا. جنت میں تاج سب بھول جاؤ گے دنیا کی نعمتیں.
ایک صرف تاج پہن لیا نا سب وصول ہو جائے گا. سینے میں قرآن کا ہونا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں. بکرے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو تو 25 لاکھ ویلیو، اور امام صاحب کے دل میں پورا قرآن ہے تو کوئی ویلیو نہیں. صرف اللہ کا نام بکرے کے اوپر لکھا ہے تو ویلیو بڑھا دی، اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے سینے میں تو کوئی ویلیو. خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر دیا. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن. ہندوستان کے عظیم بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، بیٹا حافظ ہو گیا. خوش ہو گئے، کہا جا بیٹا دادا کو بہت شوق تھا، تیرے دادا کو کہے کہ میں حافظ ہو گیا. تیرے دادا کی بڑی چاہت رہی، بڑی تمنا رہی کہ میں حافظ ہو جاؤں، میں تو نہ بن سکا، تو ہو گیا، جا دادا کو کہہ دے. دادا کے پاس گیا، دادا جی ارے جی آج میں حافظ ہو گیا. خوش تو ہوئے، لیکن کہا تو حافظ ہوا تو تیرے باپ کو تاج پہنائے گا، مجھے تھوڑی. اس نے آ کے بادشاہ اپنے والد صاحب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ابا دادا نے تو یہ کہا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے حفظ کرنا شروع کیا، حافظ ہوئے. ابا کے قدموں میں گئے اور کہا ہوا ابا جی اب میں بھی حافظ ہو گیا، اب آپ بھی تاج پہن. ایسی بات ہے، جو قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لیے قرآن آسان. ایک ہی زندگی، حافظ بن بھی سکتے نہیں بھی بن سکتے، عالم بن بھی سکتے نہیں، عمر کی بھی کوئی قید نہیں. سورت میں ایک 12 سال کی لڑکی حافظہ ہوگی 12 سال. اس کی نانی کے دل میں یہ بات آئی کہ یار میری نواسی حافظہ ہوئی تو میں نہیں ہو سکتی ہوں. ان 50 سال کی عمر میں نانی نے شروع کیا تو 52 سال کی عمر میں نانی حافظہ ہوئی، اور حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے ان کی دعا کروائی. تو ماں کے دل میں آیا کہ میری تو بیٹی بھی حافظ، میری تو ماں بھی حافظہ، تو میں نہیں بن سکتی ہوں. تو ماں نے شروع کیا حافظہ بننا. الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن میں ان کی دعوت بھی میں کھا کے آیا، وہ بھی حافظہ ہو. تو اللہ کا قرآن تو ایسا ہے، کوئی یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے. ہم جن دنوں ڈابھیل میں پڑھتے تھے ان دنوں ایک 75 سال کے چچا عالم ہو کر گئے ڈابھیل سے. ابھی کینیڈا کے ایک بزرگ ترکیشور میں فارغ ہوئے، 55 سال کی عمر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 2 چلے لگے تھے. بیٹا بھی عالم کلاس میں، وہی کلاس میں، اور باپ بھی وہی کلاس میں. میرا عزیزو ہم کتنے بھی بڑے ہو جائے اللہ کے قرآن کے سامنے بچے ہی. جس طرح ماں باپ کے سامنے بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، چاہے پردادا بن جائے لیکن اپنے ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے، اس طرح قرآن اور حدیث اور اللہ کے دین کے سامنے میں اور آپ بچے. یہ مکتب صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہوتا، ہم سب چھوٹے ہیں اللہ کے سامنے. پڑھانے والا بھی چھوٹا ہے اور پڑھنے والے بھی چھوٹے ہیں. اللہ کرے کوئی بات کسی کو لگ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے پوتوں کو حافظ نہ بنایا جائے، نہ، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عبرت کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں. تو جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. ہمارے نوساری میں ایک چچا روزانہ 5 پارے 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. انتقال کا وقت آیا. جمعہ کے دن 12 بجے مسجد میں آئے. 12:45 بجے، چونکہ 5-6 پارے پڑھتے تھے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے 12:45 بجے کے قریب کا وقت ہوا. قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ایسے ہوئے قرآن کے اوپر پیشانی رکھی. اللہ کو پیارے ہو. سیریس ہے دنیا کی زندگی. عاشق قرآن تھے، قرآن پڑھتے چلے گئے. مولانا 6 پارے تو 2 گھنٹے موبائل کو دیتا ہے، 2 گھنٹے اللہ کے قرآن کو دے دے، 5-6 پارے ہو جائیں گے. تو وقت دے اللہ کو. اللہ تیرا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج ہے. اللہ کا قرآن تیرا محتاج نہیں ہے. تو نے نیت کر لی کہ میں رمضان میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا، اللہ دوبارہ رمضان میں توفیق دے گا، اس سے پہلے نہیں دے گا. محتاج نہیں ہے اللہ. رمضان میں پوری طلب آ گئی، اللہ پھر توفیق دے دے گا. رمضان کے بعد طلب گئی، اللہ توفیق چھین دے گا. اللہ محتاج نہیں ہے. ایک شخص کو گشت میں بلانے گئے، ذمہ دار تھے. انہوں نے کہا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے گشت کا. 10 سال تک اللہ نے ان کو گشت سے محروم کر دیا. 10 سال کے بعد آئے تھے گشت. اللہ تھوڑی نہ محتاج ہے.
وہ تو سماج سے معذورین کو کھڑا کر دے گا، گونگے بہروں کو کھڑا کر دے گا، وہ تو چاہے تو غیروں سے کام لے لے۔ بیجاپور کی جامع مسجد شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے، آج تبلیغ کا بہت بڑا مرکز ہے۔ مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کہیں موبائل کے اوپر پیشانی رکھ کے اللہ کو پیارے نہ ہو، کیونکہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ ہم تو سمجھتے دیکھا جائے گا، جوانی ہے، کماؤ، مہینے کا خرچہ چلانا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، بچوں کو شرٹ پینٹ پہنوانا ہے، ان کے انگریزی بال کٹوانے ہیں، وہ دیکھا جائے گا۔ دیکھا نہیں جائے گا، بچہ درد سر بنے گا، 17-18 سال کی عمر میں نانی دادی یاد دلائے گا۔ ایک ہی چیز ہے، بچے کو اللہ کا دین دو، اللہ کا دین بچے کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اگر آپ نے اللہ کا دین نہیں دیا، غیروں والے طریقے دیے، پھر آپ لاکھ کوشش کرو وہ اسلامی لباس میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جمعہ کو فارمولیٹی کے طور پہ پہن لے، وہ پہن لے، اسلامی لباس اس کو، اسلامی کلچر اس کو پسند نہیں آئے گا، اسلامی چال چلن، مدنی ماحول اور مدینہ منورہ کا وہ معاشرہ اس کو پسند نہیں آئے گا۔ پھر اپنے بچوں کو مدرسے سے بھی بہت دور رکھے گا اور سب وبال ماں باپ پہ آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ قبر میں پکڑا گیا اور اللہ نے پوچھ لیا کہ ایسی زندگی کیوں گزار کے آیا، کہ اللہ میرے ماں باپ نے میری بہت دنیا کے حد تک فکر کی، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اور اگر اس وقت اس کے ماں باپ کو حاضر کر دیا گیا تو میں سب پھنس جائیں۔ یہ بچے امانت ہے، پوچھو گی کتنے لوگ تھے جو بچوں کے لیے تڑپتے تھے، بے چین تھے، روتے تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، اللہ پاک بہت محنت کی، مانا ہی نہیں، وہ تو بڑی عمر میں محنت کی تو نے۔ وہ درخت کی شاخ چھوٹی ہو نا تو مڑ جاتی ہے، بڑی ہو کے مڑا نہیں کرتی۔ جب چھوٹا تھا اس وقت کیا کردار ادا کیا تو نے؟ اللہ پاک تو چاہتا تو عالم ہو جاتا، تو اس کو قرآن کا حافظ بند رکھتا، وہ حافظ ہو جاتا، تو اس کو میرے ولیوں کے واقعے سناتا تو یہ بڑا ہو کے اللہ کا ولی ہو جاتا۔ تو نے کیا کردار ادا کیا ان بچوں کو؟ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مستورات کو ٹماٹر کا ریٹ معلوم ہے، پیاز کا ریٹ معلوم ہے، پوچھو اشراق کا ریٹ معلوم ہے تو کہا نہیں معلوم، چاش کا ریٹ معلوم ہے تو کہا نہیں معلوم ہے، چاش پہ اللہ کیا دے گا، شوہر نے بتایا ہی نہیں، گھر میں مذاکرے ہوئے، پیسے، تیل مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، مندی بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، باہر کے یہ حالات ہے، تو گھر والوں کو سب حالات معلوم ہے، اللہ کے دین کا نہیں پتہ ہے۔ ایک آج گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کی ہوتی تو گھر والوں کو اعمال کی فضیلت کا پتہ چلتا۔ میرے عزیزو ولڑ والو، یہ باتیں آپ سے کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ایک درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ابھی محفوظ ہو رہی ہے، کل یوٹیوب پہ چلی جائے گی، یہ تو ایک ہر ایک کے لیے، میرے لیے بھی، پوری دنیا والوں کے لیے۔ آخری ایک آدھ بات بتا کر اپنی بات کو ختم۔ تو باپ نے سوچا کاٹھیا واڑ میں کہ بچوں کو چاروں کو ایک ایک بنگلے دے دیے جائے، چاروں کو شاندار مکان دے دیے، بنگلے دے دیے۔ اللہ کی شان، بچوں نے مشورہ کیا کہ اب ابا کو کہاں رکھے، تو یہ طے ہوا کہ اب والد صاحب کو ایک ایک دن رکھتے ہیں، ایک ایک ہفتہ، ایک ویک پہلے بھائی کے بیٹے کے یہاں، دوسرے ویک دوسرے بیٹے کے یہاں، تیسرے ویک تیسرے بیٹے کے یہاں، چوتھے ویک چوتھے بیٹے کے یہاں۔ والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسا آپ میرے لیے مشورہ کرو۔ پہلے ہفتے ایک کے یہاں چلے گئے، دوسرے ہفتے دوسرے کے گھر چلے گئے، تیسرے ہفتے تیسرے بچے کے گھر چلے گئے۔ اب پیر کا دن آیا، سوموار کا دن آیا، تو والد صاحب بھول گئے کہ میری باری چوتھے بیٹے کے یہاں ہے، تو غلطی سے صبح کے ناشتے کے وقت یا دوپہر کے کھانے کے وقت، مجھے اچھی طرح پتا نہیں ہے، وہ تیسرے بچے کے یہاں ہی چلے گئے۔ تو سیڑھی چڑھ کے اوپر گئے تو دروازہ تو بند تھا، وہ جالی لگی ہوئی تھی، تو پوتے نے کہا امی امی وہ دادا آئے دادا، تو کہا بیٹا وہ دادا کو کہہ دے ہماری واری نہیں ہے، باجو والے کی۔ جیسے ہی بچے نے کہا اتر تو گئی سیڑھی، رونے لگے کہ جن بچوں کے لیے پوری زندگی لگا دی تھی، دنیا میں یہ دیکھ لیا میں نے۔ اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی دل میں بساؤ گے پچھتاؤ۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔
ورنہ اللہ کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے پچھتاؤ. کیا بچوں سے محبت نہ کرے؟ نہ کرو. اللہ کا دین بھی دو ان کو. پڑھاؤ نا, اچھا انگلش پڑھاؤ یار. آپ کو بنانا ہے ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بناؤ, وکیل بناؤ, پروفیسر بناؤ, لیکن اس کو پہلے یہ سمجھاؤ تو پہلے مسلمان ہے بعد میں تو ڈاکٹر ہے. پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو انجینئر ہے. پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو وکیل ہے. پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو پروفیسر. ایک چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر. ایک شخص کی کرانے کی دکان تھی. ہمارے یہاں کریانہ بولتے ہیں آپ لوگ. اچھا, کریانے کی دکان تھی ایک شخص کی. اچھا, ہم بھی گجرات کے بولتے تو ہم بھی کریانہ ہی ہے, کرانہ تو اردو میں بولتے ہیں. تو کریانے کی دکان تھی. تو ایک شخص آئے ان کے پاس, کھوٹا سکہ لے کر آیا. کھوٹا سکہ یعنی ہماری زبان میں جس کو بینک قبول نہ کرے. کہا چچا سامان دو. چچا نے لے لیا, سامان دے دیا. اس نے گاؤں میں بات مشہور کر دی بچوں میں کہ چچا ہے نا پاگل لگ رہے ہیں, وہ دیکھا بھی کھوٹا ہے, لے لیا سامان دے دیا. اور جس کے پاس کھوٹے سکے تھے نا سب آنے لگے, بچے بڑے, اور یہ سب کو ہنسی خوشی سامان دینے لگے. گاؤں والوں نے سمجھ لیا کہ چچا پاگل ہے. زندگی بھر لیتے رہے. بہت بڑا تھیلا جمع ہو گیا پورا. آئے کیسے لوگ تھے. انتقال کا وقت آیا, تھیلے کو باہر نکالا, آسمان کی طرف دیکھا, کہا باری تالا, آپ کو پتا ہے جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلا کرتے تھے اس وقت عثمان خیرآبادی لے لیا کرتا تھا. آج جب کہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں میرے پاس بھی کھوٹے حوالے قبول کر. آج جب کہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں میرے پاس بھی کھوٹے حوالے قبول کر. اس وقت پتا چلا کہ ایک عظیم اللہ کا ولی دنیا سے. ایک بزرگ نیو مسلم تھے, ان کے ساتھ میں رہتا تھا. آخری وقت آیا, کہا بیٹا آج میں جا رہا ہوں. جا رہے آپ؟ ہاں. صبح میں کہا ظہر پہلے جا رہا ہوں بیٹا, 1 بجے پہلے. بہت قربانی دی اللہ کے دین کے, پوری دنیا ایک طرف کر دی, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. عظمت تھی, مشکل سے کلمہ ملا تھا. ابا ایسی کیسی بات کرتے ہو؟ بولے تو کیسی بات کرتا ہے, فرشتے آئے جنت بتا رہے, بتا کر گئے 1 بجے پہلے جانا ہے دنیا سے. ابا آپ جا رہے ہو؟ ہاں بیٹا, تیرے باپ نے جو پوری زندگی جو قربانی دی نا آج یہی دن دیکھنے کے لیے دی. آج میرے لیے سب سے خوشی کا دن ہے, میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا. آج جا رہا ہوں بیٹا, آج جا رہا ہوں. 5 سال ساتھ میں رہے ہم لوگ, کلمہ بہت پڑھتے تھے. بیٹے نے کہا 1 بجے سے پہلے ابا نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیار کرتا ہے. کوئی کہتا ہے میرا باپ 1 مرتبہ پڑھ کے گیا, کوئی کہتا ہے 3 مرتبہ پڑھ کے گیا. مولانا ہم فخر سے کہتے ہیں میرا باپ 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ کے گیا. ایک دم خوشحال زندگی ایسی گزاری تھی. دوسرے دن ایک بزرگ آئے ان کی قبر پہ, ارے ڈابل والو 3 سال بعد قبر کھولو گے نا, ان کے کفن پہ آپ کو ایک مٹی نہیں ملے گی, پھر بند کر دینا, شیل کر دینا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. اب میرے پاس بھی موقع ہے, آپ کے پاس بھی موقع ہے. اللہ کی مان کر بھی زندگی گزار سکتے ہیں, ناراض کر کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. امتحان کا وقت ہے, جیسی زندگی گزارو گے ویسا رزلٹ پاؤ گے. اس لیے میرا عزیزوں, نوجوانوں, چھوٹے بچوں, بڑی عمر والوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, طے کرو, کرکٹ کا نشہ اتارو دل پر سے, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کے قرآن کی طرف آؤ, دعوت و تبلیغ کی محنت کی طرف آؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. خدا را اس زندگی کو سیریس لو, روزانہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی زبان سے پڑھو. جو 1000 بار درود شریف پڑھے گا اس کو 40,000 انعام ملیں گے, 10,000 رحمتیں ملے گی, 10,000 درجات بلند ہوں گے, 10,000 گناہ معاف ہوں گے, اور 10,000 نیکیاں اس کی لکھی جائے گی. تو کم سے کم 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھیں گے. اس کی نیت کر لو, کرتے ہو انشاءاللہ. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ والدین کے ٹاپک پر بات کروں. اب انشاءاللہ ہماری بات چل رہی ہے, کبھی جب رات کی مجلس ہوگی تو انشاءاللہ والدین کے ٹاپک پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.